آپ نے سورہ ہود اور سورہ یوسف مکمل اور کچھ رکوع آپ نے سورہ رعد کے سماعت فرمائے۔ سورہ ہود، حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے نام پر اس سورہ کو رکھا گیا ہے اور اس سورت کا نام انہی کے نام پر ہے، ورنہ اس سورت میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے، اور سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم سے یہی کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، شیبتنی ہود و اخواتھا، یعنی مجھے سورہ ہود نے اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، مجھے سورہ ہود نے اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ خاص طور پر کون سی آیت نے آپ کو بوڑھا کر دیا؟ آپ نے جواب دیا، فاستقم کما امرتا، یہ جو آیت ہے کہ تم جم جاؤ جیسا تمہیں حکم دیا جائے، تو اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں زیادہ سے زیادہ 20 بال سفید تھے۔ آپ علیہ السلام کی مبارک داڑھی کے 20 بال سفید تھے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی عمر شریف تقریباً 63 سال ہوئی ہے، تو 60-62 سال کی عمر میں تو پوری داڑھی سفید ہو جاتی ہے، اگر 20 بال سفید ہو گئے تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، یہاں جس کے بڑھاپے کا تذکرہ ہے وہ کوئی امتی نہیں ہے، بلکہ نبی اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ مجھے بوڑھا کر دیا۔ اور آپ کو معلوم ہوگا حدیث میں آیا ہے، ایک نبی کی جو طاقت ہوتی ہے وہ 40 جنتیوں کے برابر ہوتی ہے، جنت کے 40 مردوں کے برابر ایک نبی کی طاقت ہوتی ہے، اور ایک جنتی آدمی کی طاقت دنیا کے 100 مردوں کے برابر ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کا اوسط نکالیں گے تو گویا ایک نبی کی طاقت 4000 مردوں کے برابر ہوتی ہے۔ تو جس نبی کے اندر 4000 مردوں کے برابر طاقت ہو، اگر 60 سال کی عمر میں اس کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے تو یقیناً یہ تعجب کی بات ہے۔ جس شخص میں 4000 مردوں کی طاقت ہو وہ بھی بوڑھا ہو رہا ہے اور اس کے داڑھی کے بال بھی سفید ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ سورہ ہود اس جیسی صورتیں، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، جس میں اللہ نے قیامت کے مناظر کو بیان فرمایا ہے، وہ تمام صورتیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کا خاص طور پر تذکرہ ہے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، کہ دیکھو ناپ تول میں انصاف سے کام لو، اس میں کمی نہ کرو۔ لیکن قوم بڑی ہٹ دھرم تھی، کہنے لگی، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب کیا تمہاری نماز تم کو اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے دیوی دیوتاؤں کو چھوڑ دیں؟ ہماری مرضی ہم جو چاہے کریں گے، آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ آج کے بھی کچھ اس طرح کے لوگ ہیں، اگر ان کو کسی برائی سے روکا جائے ان کا جواب بھی یہی آتا ہے، آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ ہماری خوشی، ہماری شادی، ہم گانا بجائیں، ہم ناچیں، ہم ڈانس کریں، ہم ڈی جے بجائیں، آپ پر کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ہماری مرضی ہم جو چاہے کریں گے، آپ ہماری خوشی میں کیوں روڑا بن رہے ہیں؟ گویا اگر کوئی اس طرح کی حرکت کر رہا ہے اس کی مشابہت قوم شعیب علیہ السلام سے ہے، اور قوم شعیب کا کیا حال ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان سب کا بیڑا غرق کر دیا، ان کی بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے اتھل پتھل کر دیا ہے۔ اس کے بعد سورہ یوسف کا آغاز ہوا، جو کہ مشہور سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت میں مشہور پیغمبر یوسف علیہ السلام کا خاص واقعہ بیان فرمایا، اور پورے قرآن مجید میں یہی واقعہ ایک ایسا ہے جس کو قرآن مجید نے احسن القصص، سب سے بہترین قصہ قرار دیا ہے۔ کیوں؟ آپ قرآن پڑھیں گے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جگہ جگہ آیا، ہارون علیہ السلام کا واقعہ بھی ساتھ ساتھ آیا، جگہ جگہ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ مختلف مواقعوں پر اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔
لیکن یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ تنہا وہ ہے جو صرف ایک صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پورے قرآن مجید میں کہیں پر یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ نہیں آیا۔ آپ کے والد یعقوب علیہ السلام، آپ کے دادا اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کے پردادا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، یہ آپ کا سلسلہ نسب ہے۔ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 شادیاں کی، ایک بیوی سے 10 بیٹے پیدا ہوئے اور دوسری بیوی سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین، یہ دونوں سگے بھائی۔ باقی 10 بھائی دوسری بیوی سے۔ بھائیوں کو اس بات سے حسد تھا کہ آخرکار ہمارے ابا یوسف سے ہی زیادہ پیار کیوں کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت تھے، اور یہ فطرت ہوتی ہے، بچہ اپنا ہو یا دوسرے کا ہو، خوبصورت بچوں سے فطری طور پر انسان کو محبت ہو جاتی ہے، اپنا خون ہو اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ بھائیوں کو یہ بات ہضم نہ ہوئی، آخر کار ان کے قتل کے منصوبے بنائے گئے، اور پھر یہاں تک انہوں نے تحریک چلائی اور اس مشن میں کامیاب ہو گئے کہ باقاعدہ انہوں نے ان کو کنویں میں ڈال پھینکا، کرتا نکال کر گھر لائے، ایک بکری کو ذبح کیا اور بکری کو ذبح کر کے اس کا خون حضرت یوسف کے کرتے پر لگایا۔ ابا ہم تو کھیل کود کرنے لگے، ادھر ادھر چلے گئے، بھیڑیا آیا اور آ کر کے فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا بڑا عقل مند بھیڑیا تھا، کرتا کہیں سے پھٹا ہوا بھی نہیں، یوسف کو کھا گیا۔ بھائی جانور نے حملہ کیا ہوتا، یوسف کو کھایا ہوتا، اس کے اوپر پنجے کے نشان ہوتے، ناخن کے نشان ہوتے، کرتا پھٹ جاتا، اس پر تو کچھ بھی نہیں، صحیح سالم کرتا ہے۔ اس کا مطلب بھیڑیے نے پہلے کرتا اتارا، کرتا اتار کر آرام سے ایک طرف رکھا، پھر یوسف کو لے جا کر آرام سے دسترخوان پر رکھا، پھر کھایا۔ بڑا عقل مند بھیڑیا تھا۔ خیر اس سلسلے میں بھائیوں کی چال چل نہ سکی، لیکن پھر بھی حضرت یعقوب اللہ کے نبی ہیں، فوراً کہا فصبر جمیل، صبر کرنا ہی بہتر ہے، تم جو کر رہے ہو واللہ المستعان علی ما تصفون، میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں، میری مدد فرمائے۔ سلسلہ چلتا رہا، یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو کنویں سے نکالا گیا، مصر کے بازار میں غلام بنا کر بیچا گیا، زلیخا کے گھر میں پہنچے، وہاں پر آپ پر تہمت لگی، الزام لگا، یہاں تک کہ آپ کو 7 سال کے لیے جیل خانے میں ڈال دیا گیا، پھر وہاں سے آپ کو نکالا گیا، اور پھر اللہ نے آپ کو مصر کا وزیر خزانہ بنایا، نبی بنایا۔ جو خواب دیکھا تھا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے بچپن میں نے دیکھا ہے 11 ستاروں کو، سورج کو اور چاند کو، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ابا نے کہا تھا بیٹا اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، وہ نبی کی اولادیں خواب کی تعبیر سمجھ جائیں گے کہ 11 ستاروں سے مراد ہم 11 بھائی ہیں، سورج سے مراد باپ ہیں، چاند سے مراد ماں ہیں، گویا کہ ایک دن وہ آئے گا یوسف ہم سب کا بڑا ہوگا، ہم اس کے غلام بن جائیں گے، بھائیوں کو حسد ہو جائے گا۔ تو 40 سال کے بعد یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے اس خواب کی تعبیر پوری ہوئی کہ اللہ نے ان کو مصر کے خزانے کا وزیر بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی جو چکی ہوتی ہے اس کے جو چکر اور پہیے ہوتے ہیں ہمیشہ الٹے چلتے ہیں۔ کون سوچ سکتا ہے جس بچے کو کنویں میں ڈال دیا گیا ہو، جس کو مصر کے بازار میں غلام بنا کر بیچ دیا گیا ہو، جس پر زلیخا نے تہمت لگا دی ہو، جس کو جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا گیا ہو، کہ وہ نبی بن سکتا ہے، مصر کا وزیر خزانہ بن سکتا ہے؟ لیکن اللہ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا چاہتا ہے، ہم جسے عزت دینے پر آئیں دنیا کتنی کوششیں کر لے کوئی اس کو ذلیل نہیں کر سکتا ہے، اور اللہ جس کو ذلیل کرنے پر آئے گھر بیٹھے بیٹھے اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ بھروسہ توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آغاز ہوتا ہے سورہ رعد کا۔ رعد کہتے ہیں بادلوں کے آپس میں ٹکراؤ سے جو کڑک پیدا ہوتی ہے، بجلی گرجتی ہے، اس کو رعد کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر رعد سے مراد فرشتہ ہے۔ رعد نام ہے اس فرشتے کا جو بارشوں کے برسانے پر مقرر کیا گیا ہے اور بارشوں کے انتظام پر مقرر ہے۔ اس کے بارے میں آیا فرشتے کہ وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اور دیگر فرشتے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنی صفت بیان فرمائی، ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تو عرش پر ہے، اللہ تو عرش پر ہے۔ عقیدہ ہمارا کیا ہے؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ کے لیے مشرق بھی اللہ کے لیے مغرب بھی ہے۔ پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ عرش پر ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم زمین پر رہتے ہیں، اللہ نے عارضی طور پر ہمیں زمین کا مالک بنایا ہے،
آسمان ہمارے سر کے اوپر ہے، وہ ہمیں نظر آتا ہے لیکن ہمیں عرش نظر نہیں آتا۔ اللہ نے یوں فرمایا، اے لوگو جس طرح میں زمین کا مالک ہوں، جس طرح میں آسمانوں کا مالک ہوں، میں اس عرش کا بھی مالک ہوں جو عرش تمہیں نظر نہیں آتا ہے۔ یعنی اللہ کا عرش پر غلبہ ہے، اللہ کی عرش پر حکومت ہے، اللہ عرش پر حاکم ہے جس طرح اللہ آسمانوں پر اور زمین پر حاکم ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جس کا سیدھا ترجمہ علامہ اقبال نے یوں کیا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اگر ہم اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہیں تو پھر یقیناً کوئی طاقت ہمیں نہیں بدل سکتی ہے، ہمیں خود اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پوچھا گیا من رب السماوات والارض، آسمان اور زمین کا مالک کون ہے؟ کہہ دو اللہ، آسمان اور زمین کا مالک ہی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو قرآن مجید سمجھنے کی، سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔